اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ موضوع حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک نشاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات، مدرسہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام ذکر شہدائے کربلا کا یہ عظیم الشان اجلاس علماء اور مشائخ کا حسین امتزاج، یہ کثیر مجمع اس بات کا غماز ہے کہ ہمارے دلوں میں سیدنا امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے۔ بے شک حضرات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رے گزارے کربلا پر اپنے خون سے جو تاریخ مرتب کی ہے، اسے کسی بھی کیمیکل سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اس دنیا میں بہت سارے مارکے گرم ہوئے، بہت ساری لڑائیاں ہوئی، جنگ و جدال کا بازار نہ جانے کتنی مرتبہ اس سرزمین پہ گرم ہوا، نہ جانے کتنی بار انسانوں کے خون سے لوگوں نے ہولی کھیلی، لیکن ان جنگوں کے نشانات اور اس کے نقوش بلکہ کروڑوں لوگ مارے گئے، لیکن آج ان جنگوں کو کوئی نہیں جانتا ہے اور ان کی تاریخ سے کسی کو واقفیت نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ کچھ جنگیں اپنے ذاتی وقار کے لیے لڑی جاتی ہیں، کچھ جنگیں اپنے خاندانی وجاہت کے لیے لڑی جاتی ہیں، کچھ جنگیں ذاتی مفاد کے لیے لڑی جاتی ہیں، کچھ جنگیں ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے لڑی جاتی ہیں، کچھ جنگیں اقتدار اور منصب حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہیں، کچھ جنگیں حکومت ہتھیانے کے لیے لڑی جاتی ہیں،
تو جو ایسی جنگیں ہوتی ہیں ان جنگوں کو انسان بہت جلد اپنے دل و دماغ سے بھلا دیتا ہے، اس کے نقوش بہت جلد ہی دل و دماغ سے مٹ جایا کرتے ہیں، اور ان جنگوں کو ہم صرف تاریخ کے صفحات پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے رے گزارے کربلا پر اپنے خون سے جو تاریخ مرتب کی ہے، اور آپ نے جو دفاعی جنگ لڑی ہے، بلکہ میں تو اسے جنگ سے تعبیر ہی نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی بھی طاقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخ کو مٹا نہیں سکتی ہے، اور انسان قیامت تک آج کی اس تاریخ کو بھلا نہیں سکتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رے گزارے کربلا پر جو دفاعی جنگ لڑی تھی وہ اپنی ذاتی وقار کے لیے نہیں لڑی تھی، وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑی تھی، وہ حکومت ہتھیانے کے لیے نہیں لڑی تھی، وہ ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آپ نے وہ جنگ نہیں لڑی تھی، وہ خاندانی وقار کو بچانے کے لیے وہ جنگ نہیں لڑی تھی۔ خاندانی وقار کے بچانے کا کیا سوال ہے اور جاؤ منصب کا کیا سوال ہے؟ جس کے خاندانی وقار اور جس کے جاہو منصب اور اس کے علوم مرتبت پر قرآن گواہی دے رہا ہو، قرآن نے شہادت دی ہو، اس کو اپنے جاہو منصب اور اپنے علوم مرتبت کے بتانے کا تصور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا پہ جو دفاعی جنگ لڑی تھی وہ اپنے نانا جان کے دین کے نقشے کو بتانے کے لیے لڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا۔ وہ پرچم حق کو بلند کرنے کی لڑی تھی، وہ قرآن احکام اور اس کے اصول اور قوانین کے تفوق اور برتری اور اس کی بجاآوری کے لیے وہ جنگ میدان کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اقتدار کے لیے وہ جنگ لڑی تھی، یزید سے حکومت کو ہتھیانے کے لیے وہ جنگ لڑی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو میدان کربلا پہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میں صرف 72 نہیں ہوتے یا صرف 82 نفوس قدسیہ کی ایک مختصر سی جماعت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ جب کوفیوں نے آپ کے پاس خطوط لکھنے شروع کیے، مسلسل اور پیہم اصرار کرنا شروع کر دیا، آپ کو کوفہ بلانے کے لیے بہت زیادہ ان لوگوں نے زور لگانا شروع کیا، اور جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لیے رستے سفر بڑھا تو تمام کے تمام اہل مکہ، معزز صحابہ کرام، شرفائے مکہ، یہ سب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دینے لگے، آپ کو روکنے لگے، اور آپ کے ساتھ جانے پر ان لوگوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا پہ جنگ نہیں لڑنی تھی، کسی لڑائی کا مظاہرہ نہیں کرنا تھا، اپنی قوت شان و شوکت کا اظہار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقصود نہیں تھا، اس وجہ سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبھی لوگوں کو منع کر دیا اور سارے لوگوں کو اس پر راضی کر لیا کہ کسی کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے جا ہی رہے تھے۔ اور چونکہ آپ نے جو جنگ لڑی اور دفاعی جنگ لڑی وہ اپنے نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے لڑی، اور وہ جنگیں جو دین کی سربلندی کے لیے لڑی جاتی ہیں وہ انمٹ ہو جاتی ہیں، ان کے نقوش کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ ذرا بتائیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار حاصل کرنے کی وہ جنگ لڑی تھی؟ میں اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ امام عالی مقام لاؤ لشکر لے کر میدان کربلا میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ آئیے دیکھیے ہانی حضرمی جو
یزیدی فوج کے دستے میں شامل تھا. اس کا بیان ہے کہ حسینی خیمے کے ارد گرد گھوڑ سوار دوڑ رہے تھے. گھوڑوں کی ٹانکوں کی آوازیں ہر جہاز جانب سے بلند ہو رہی تھی. خوف و ہراس کا ماحول طاری تھا. ایک بڑا ہی چھوٹا سا بچہ حسینی خیمے سے اپنا سر باہر نکالتا ہے, چھانکتا ہے. اس کے جسم پہ لرزہ طاری تھا. اس کا جسم کانپ رہا تھا. بالکل ننھا منا چھوٹا سا بچہ تھا. مارکے کارزار گرم تھا. گھوڑے ہر جہاز جانب سر پر دوڑ رہے تھے. ایسے عالم میں وہ چھوٹا سا بچہ حسینی خیمے سے سر باہر نکالتا ہے. ہانی حضرمی کا بیان یہ ہے کہ جب وہ بچہ حسینی خیمے سے سر باہر نکالا تو ایسا لگ رہا تھا کہ چاند نکل آیا ہے یا کوئی چاند کا ٹکڑا ہے. بڑا خوبصورت بچہ, کافی سہما اور ڈرا ہوا تھا. وہ بچہ کبھی دائیں طرف دیکھتا تھا اور وہ بچہ کبھی بائیں طرف دیکھتا تھا. اس کے کان میں دو بندے تھے. جب وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا تو اس کے دونوں بندے ہلنے لگتے تھے اور وہ منظر بڑا پرکش نظر آ رہا تھا. ہانی حضرمی کا بیان یہ ہے کہ حسینی خیمے کی گرد سوار دوڑ رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں. اس دستے کا ایک سپاہی اس بچے کے قریب جاتا ہے. کس قدر درندگی تھی ان کے مزاج میں, کتنی شفافیت تھی, کس قدر خاندان رسالت سے ان یزیدی فوجوں کو خوف تھا. اس کا بیان یہ ہے کہ وہ بچہ سر کو باہر نکالتا ہے لیکن ڈر کی وجہ سے کبھی سر اندر کو کر دیتا ہے. پھر جب موقع دیکھتا ہے تو پھر وہ بچہ سر باہر نکالتا ہے. اسی اثنا میں ایک ظالم اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس چھوٹے سے ننھے مننے بچے کے قریب پہنچ جاتا ہے. بچے کے قریب پہنچا, تلوار ہاتھ میں لیا اور جھکا. اس بچے کی گردن کو اڑانا چاہ رہا تھا لیکن وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس بچے کو تلوار نہیں ماری جا سکتی تھی. وہ اپنے گھوڑے سے نیچے کو جھکتا ہے اور تلوار نکالا اور ایک ہی وار میں اس ننھے مننے بچے کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے. بتائیے آپ, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل شامل ہیں, تو کیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے؟ کوفیوں کو درد سے بلانے پر آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے. ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. حمید بن مسلم جو میدان کربلا میں یزیدی فوجوں کے ساتھ رہ کر آپ یوں کہہ سکتے ہو رپورٹر تھا, وہ تاریخ لکھ رہا تھا. اس کا بیان یہ ہے کہ مارکے کارزار گرم ہوا اور بہت شدید گرم ہوا. تلواریں چل رہی تھیں. اسی اثنا میں ایک بچہ حسینی خیمے سے نکل کر مارکے کارزار کی طرف بڑھتا ہے. اسے مورخ نے طفل کے لفظ لکھا ہے کتاب کے اندر. طفل کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, یعنی وہ بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ. وہ خیمے سے باہر نکلتا ہے اور مارکے کارزار کی طرف وہ بچہ بڑھتا ہے. اور جب اس بچے کو عمر ابن سعید ازدی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس طفل کو میں قتل کروں گا. اللہ اکبر. عمر ابن سعید ازدی نے جب اس بچے کو مارکے کارزار کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چاند اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مارکے کارزار کی طرف بڑھ رہا ہے. تاریخ صبری جو مسترد تاریخ ہے واقعات کربلا پر, اسے اٹھائیے اور دیکھیے اور مطالعہ کیجیے. اس کا بیان یہ ہے کہ جب وہ بچہ حسینی خیمے سے باہر نکلا تو ایسا لگتا تھا کہ چاند ہے جو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مارکے کارزار کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ بچہ جب مارکے کارزار کے قریب آتا ہے تو
عمرو بن سعید ازدی نے کہا کہ واللہ اس بچے کو میں قتل کروں گا۔ حنیف بن مسلم نے کہا اجی تم اس بچے کو قتل کرو گے؟ تم لوگوں نے حسین کے آوان و انصار کو قتل کر ڈالا ہے، کیا ان کا قتل تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب تم صرف اس بچے کو قتل کرو گے؟ تیسرا طالب اس کے لیے آیا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ عمرو بن سعید ازدی نے کہا واللہ میں اس بچے کو ضرور قتل کروں گا۔ حنیف بن مسلم کہتا ہے بڑا خوبصورت وہ بچہ تھا، لیکن بےکسی اور بے بسی کی وہ بچہ مجسم تصویر نظر آ رہا تھا۔ خوف و ہراس اس بچے کے جسم کے اوپر طاری تھا، اور ایک کرتا پہنے ہوئے تھا، ایک پاجامہ پہنے ہوئے تھا، اور اس کے پیر میں جوتے تھے، لیکن میں نے دیکھا غور سے کہ اس کے بائیں جوتے کا جو تسمہ تھا وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بچہ مار کے کارزار کی طرف بڑھا۔ عمرو بن سعید ازدی نے قسم کھائی کہ میں اس بچے کو ضرور قتل کر دوں گا۔ حمید بن مسلم جو کربلا کی تاریخ میدان کربلا سے رہ کر کے مرتب کر رہا تھا، اس نے کہا حسین کے آوان و انصار کو تم لوگوں نے قتل کر ڈالا ہے، تو کیا ان کا قتل تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب تم اس طفل کو قتل کرنے لگے ہو۔ عمرو بن سعید ازدی نے کہا ہاں میں اس طفل کو ضرور قتل کروں گا۔ اور سالم تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کی قریب جاتا ہے اور تلوار کا بھرپور مار چلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ تلوار کی شدید ضرب کی تاب نہ رہتے ہوئے وہ بچہ زخمی ہو گیا اور شدید زخمی ہو گیا، اور زمین کے اوپر وہ بچہ ڈھیر ہو گیا، زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور اس بچے نے بڑی دردناک سزا لگائی، یا ماں یا ماں اے چچا جان میری خبر لیجیے، میری مدد کیجیے۔ یہ خبر سن کر کے اور اس بچے کی چیخ اور پکار کو سن کر کے حسین ابن علی اپنے خیمے سے اتنی تیز دوڑے جیسا کہ شاہین دوڑ لگایا کرتا ہے، اور اس بچے کے قریب آ گئے اور ایک شیر خطرناک کی طرح سے عمرو بن سعید ازدی کے اوپر حسین ابن علی نے حملہ کر دیا۔ عمرو بن سعید ازدی ان کے حملے کی تاب نہیں لا سکا، یہاں تک کہ اس کا جو ہاتھ تھا وہ کہیں تمیز کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے معاون اور مددگار جو میدان کربلا میں تھے اور مارکے کارزار میں پورا حصہ لے رہے تھے، اور اس کی مدد کی دوڑ پڑے جا رہے تھے کہ کسی طریقے سے عمرو بن سعید ازدی کو حسین ابن علی کے پنجے سے اور اس کے تنگل سے نکال کر باہر لے کے چلے جائیں، لیکن قسم خدا کی میدان کربلا میں یہ لوگ جس جاتی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس ظلم کا مظاہرہ کر رہے تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت بھی کر رہا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے عمل سے غافل مت گمان کیا کرو، غافل مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت کیا ہے ضرور کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنگل سے وہ لوگ عمرو بن سعید ازدی کو بچا نہ سکے، گھوڑا لے کر دوڑے ضرور، لیکن گھوڑے کچھ اس طریقے سے دوڑے کہ وہ اپنی ٹاپوں سے عمرو بن سعید ازدی کو روکتے ہوئے چلے گئے، اور وہیں پر وہ گر گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک بچے کی داستان ہے، ایک طفل کی داستان ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرد و غبار پھٹتا ہے اور مائر ختم ہوتا ہے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمید بن مسلم نے دیکھا کہ اس طفل کے پاس وہ کھڑے ہیں، اور بہت ہی دردناک منظر ہے، اس بچے کے پاس وہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کتنی بےکسی کا عالم ہے، میرے بھتیجے نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں اس کی مدد کے لیے آیا، لیکن مدد کے لیے آنے سے فائدہ کیا ہے جب میں مدد پہنچانا بھی چاہوں تو میں اپنے بھتیجے کو مدد نہ پہنچا سکوں، کوئی فائدہ تو ہے اس کو نہ پہنچا سکوں تو اس مدد سے فائدہ کیا ہے، اور مدد کے لیے آنے سے فائدہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طفل کے سر کے پاس کھڑے ہیں، اور وہ بچہ زخموں کی تاب نہ لے کر کے اس زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑتا چلا جا رہا ہے، ایسے رگڑ رہا ہے کہ جب ہم قربانی کے دنوں میں جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو جیسے ہمارے جانور اور مویشی قربانی کے جانور زمین پر درد کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑتے اور کراہتے ہیں، اسی طریقے سے چھوٹا سا بچہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور کرا رہا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس بچے کو اور اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے خیمے کی طرف بچے کو لے کر کے چلے. گردوں کو بہت پھٹا. حمید بن مسلم اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے آخر یہ کون سا بچہ ہے؟ اس چھوٹے سے بچے سے حسین ابن علی کا رشتہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کا تعلق کیا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو حسین ابن علی اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اپنے خیمے کی طرف. کیا رشتہ حسین ابن علی کا اس بچے سے؟ تو لوگوں نے بتایا حسین ابن علی کا اس بچے سے رشتہ ہے کہ یہ بچہ حسین کے جو بڑے بھائی امام حسن ہیں ان کا یہ بچہ شہزادہ ہے، ان کا لڑکا ہے. اس بچے کا نام امام قاسم ہے. ایتان ملت اسلامیہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم جو طفل سے بچے تھے شہید ہو گئے اور ان کی لاش کو آپ لے جا کر کے ان لاشوں کے بیچ میں رکھ دیا جن لاشوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آج صبح دن دھو رہے تھے اور لاشوں کو لے جا کر کے اپنے خیمے کے سامنے رکھ کے چلے جا رہے تھے. ایدان ملت اسلامیہ تو میں اس سوال سے بتانا یہ چاہتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ایسے ایسے طفل موجود ہیں، بچے موجود ہیں اور ایک 6 مہینے کا شیرخوار بچہ علی اصغر بھی موجود ہے. بتاؤ مسلمانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اگر لڑائی لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو ان بچوں کو لے کر میدان کارزار میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مقتوعات کو لے کر میدان کارزار میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حبیب ابن مطہر مسلم ابن اوسطی جو ہے ابن قین اتنے بوڑھے مجاہدین بھی اور بوڑھے معاون اور مددگار بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں موجود ہیں. ذرا بتاؤ وہ لڑائی لڑی جاتی ہے، لڑنے کے جب میدان جنگ میں جایا جاتا ہے تو اس کے لیے تفسیر نفل ستائی جاتی ہے، اس کے لیے اسباب تیار کیے جاتے ہیں، اس کے لیے اسلحوں کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں چونکہ جنگ لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے بلکہ صوفیوں نے مسلسل خطوط آپ کے پاس بھیجا تھا اور تقریباً 150 کی تعداد میں ان کے خطوط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچائے گئے تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ حسین یزید نے دعوی خلافت کر دیا ہے، امیر المومنین وہ بن گیا ہے اور وہ اپنی بیعت کے لیے مجبور کر رہا ہے. حسین اگر آپ کوفہ میں ہی تشریف لے آتے ہیں اور ہم مجبوری کی عالم میں یزید کے ناپاک ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو کل میدان قیامت میں جب رب الجلال ہم سے سوال کرے گا کہ تم لوگوں نے یزید کے ناپاک ہاتھ پر اپنے پاک ہاتھ کو کیوں رکھا تو ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ ایدان ملت اسلامیہ یہ وہ سوال تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر رہا تھا کہ آپ کوفہ کا سفر کریں، اس کے لیے رستے سفر بعد ہیں اور نہ منع کرنے والوں نے تو بہت تعداد میں معزز صحابہ کرام موجود تھے، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے. تو یہ معزز صحابہ تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں جانے سے روک رہے تھے اور سب لوگ کوفہ کی تاریخ بتا رہے تھے کہ حسین ابن علی آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صوفیوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا برتاؤ کیا ہے اور کیا سلوک کیا ہے. یقیناً یہ لوگ غداری کریں گے، لہذا آپ کو کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کوفہ تشریف لے گئے، دو وجہوں سے تشریف لے گئے. ایک تو یہ کہ صوفیوں نے اس مضمون کے خطوط آپ کے پاس بھیجے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب صحابہ کرام آپ کو روکنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا جان کی حدیث کو جانتا ہوں کہ کعبہ کے سامنے ایک میگھا سبا کیا جائے گا جس کی وجہ سے کعبہ کا تقدس پامال ہو جائے گا، کعبہ کی حرمت متاثر ہو جائے گی، صحن کعبہ میں خون کی ہولی کھیلی جائے گی، کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے گا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میٹھا میں بنوں، وہ بکری میں بنوں. یہ وہ عوامل تھے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا سفر کرنے پر مجبور کر رہے تھے اور مسیحی ایک کی بھی شامل تھی. اس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا سفر کیا اور اپنے نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزیدی فتنے کا بہت ہی قوت اور بہت ہی صبر و تحمل اور بہت ہی ڈٹ کر کے آپ نے مقابلہ کیا، جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں 72 جانساروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے میدان کربلا میں ہم پہلے پیغمبر حضرت علی اکبر جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کی کریے جوانی کو آپ نے میدان کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا۔ آپ نے میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار کے بازوؤں کو کٹتا ہوا دیکھا۔ آپ نے میدان کربلا میں اپنی گود میں ننھی شیرخوار علی اصغر کے نرم و نازک حلق کے اوپر حرملہ ابن طاہر کے تیر کو چپتے ہوئے دیکھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرے سینے میں آگ لگا دی جائے گی، مستورات اللہ کے رسول کی شہزادیوں کو بے پردہ گھمایا جائے گا، شہدائے کربلا کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، شہزادیان اسلام کے سروں کو بے پردہ کیا جائے گا، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور انہیں بے دردی کے ساتھ گلی گلی اور کوچے کوچے میں پھرایا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزیدی طاقت اور قوت کے آگے اور اس کی حکومت کے آگے آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنے فعل و عمل سے یہ اچھی طرح سے ثابت کر دیا کہ باطل قوتوں کے آگے سر کٹایا تو جا سکتا ہے لیکن ان کے آگے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے تیر کے نقشے کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ گوارا کر لیا، شہید ہونا گوارا کر لیا، اپنے خاندان کو قربان کرنا گوارا کر لیا، بے گھر ہونا گوارا کر لیا، لیکن امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے دین پر آج آ جائے آپ نے کبھی بھی میدان کربلا میں گوارا نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کامیاب ہو گیا، یزید جنگ جیت گیا اور حسین ابن علی جنگ ہار گئے۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یزید جنگ بھی ہارا ہے اور یزید مورچہ بھی ہارا ہے۔ مورچہ یزید اس وجہ سے ہارا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے اور یہ معمولی کوئی لشکر نہیں تھا۔ اس لشکر میں کوفہ شہر کے بڑے بڑے بہادر موجود تھے، بڑے بڑے جرنیل موجود تھے اور بڑے بڑے چیف موجود تھے جنہیں جنگوں کا خاصا تجربہ تھا۔ یہ ایسے آدمی 22,000 کی جو تعداد تھی ان میں ایسے لوگ نہیں تھے۔ تو ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ایک طرف صرف 82 نفوس کچھ جاتا ایک چھوٹا سا قافلہ موجود ہے جن میں مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ایسے لوگ اس لشکر میں موجود ہیں۔ تو بتاؤ ایک طرف مورچے پر 22,000 کا لشکر جمع ہوا ہے اور ایک طرف ایک مختصر سی تھوڑی سی جماعت موجود ہے، ایسی جماعت جس نے 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا ہے، ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اس کے باوجود مورخ تحریر کرتا ہے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب لاشوں کو شمار کیا جانے لگا تو حسینی خیمے سے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تعداد صرف 72 تھی اور یزیدی لشکر کی جانب سے جو لوگ شہید ہوئے تھے، جو لوگ قتل کیے گئے تھے، ان کی تعداد 88 تھی۔ بتاؤ جدھر 22,000 کا لشکر اس طرف 88 لوگ قتل ہوتے ہیں اور جس طرح سے 82 لوگ کچھ کفتیاں موجود ہیں جن میں بچے بیمار ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں صرف 72 لوگوں کی شہادت ہوتی ہے، تو میں کیسے کہہ دوں کہ یزید مورچہ جیتا ہے؟ یزید مورچہ بھی ہارا ہے اور جنگ بھی ہارا ہے۔ آپ کہیں گے یزید جنگ کیسے ہارا ہے؟ میں کہوں گا یزید جنگ اس وجہ سے ہار گیا ہے۔ جنگ میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ جنگ میں اسے کامیاب کہا جاتا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے جنگ لڑتا ہے اس مقصد میں اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور غور کیجیے یزید نے 22,000 کا لشکر جرار میدان کربلا میں امام علی مقام کے مقابلے میں اس نے کیوں بھیجا تھا؟
اسی لیے بھیجا تھا تاکہ حسین ابن علی اپنا پاک ہاتھ میرے ناپاک ہاتھ پر رکھ دے، مجھ سے بیعت کر لیں۔ اس وجہ سے یزید نے 22,000 کا لشکر جرار میدان کربلا میں آپ کو شکست دینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو یزید کا مقصد یہ تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ رکھ دیں، مجھ سے بیعت کر لیں۔ تو بتاؤ مسلمانوں، کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ناپاک ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ رکھ دیا؟ نہیں رکھا۔ کربلا کی سزا گواہ ہے، کربلا کی تاریخ گواہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تصور بھی نہیں کیا، زندگی کی بھی آپ نے یزیدیوں سے کبھی نہیں مانگا، اس کا آپ نے خیال بھی نہیں کیا کہ اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر رکھیں۔ تو بتاؤ یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ یزید اپنے مقصد میں 100% ناکام ہوا، کیونکہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر نہ رکھوا سکا۔ امام علی مقام نے اپنا سر کٹا دیا، لیکن یزیدی قوت اور حکومت کے آگے آپ نے سر جھکانا منظور نہیں کیا۔ امام علی مقام نے اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر دیا کہ باطل کے آگے سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے کبھی بھی سر جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں اور سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ تو یزید اپنے مقصد میں جب ناکام ہو گیا تو آپ بتاؤ کہ یزید جنگ جیتا کہ یزید جنگ ہارا؟ یقیناً یزید جنگ ہار گیا۔ اور امام علی مقام کا کیا مقصد تھا؟ امام علی مقام کا مقصد یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سب کچھ گوارا ہے، لیکن اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ سے چلا جائے، حسین کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ حسین کو یہ کبھی گوارا نہیں تھا کہ جس ہاتھ کو اللہ کا پیغمبر اپنے ہاتھ میں نہ جانے کتنی مرتبہ لے کر چلا ہو، وہ ہاتھ یزید کے منحوس اور ناپاک ہاتھ میں چلا جائے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی یہ گوارا نہیں کیا۔ تو یہ حسین کا مقصد تھا، یہ حسین کا مقصد تھا۔ حسین نے سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ناپاک ہاتھ پر حسین نے سر نہیں دیا۔ تو بتاؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور یزید اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ تو جو مقصد میں ناکام ہوتا ہے وہ جنگ ہارتا ہے، اور جو مقصد میں کامیاب ہوتا ہے وہ جنگ جیت جائے گا۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جنگ جیت گئے۔ اور سالم آج کے دور کے یزیدی کہتے ہیں کہ یزید ہار گیا ہے، یزید جیت گیا ہے۔ یزید حق پر تھا، حسین نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یزید سے جنگ کی تھی۔ میرے بزرگوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، وہ صادق تھے، سچے تھے۔ اس کی میدان کربلا میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ بتاؤ اگر آپ حق پر نہیں ہوتے تو 3 دن سے آسمان سے خون کی بارش نہ ہوتی، لیکن آپ شہید ہوتے ہیں، آسمان سے 3 دنوں تک خون کی بارش ہوتی ہے۔ 3 دنوں تک آسمان سے جو سورج تھا وہ گہرایا رہا، 3 دن تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا۔ بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، جنوں نے نوحہ کی، زمین تھرا گئی، آسمان صاف اٹھا، فرشتے لرزور انداز ہو گئے۔ یہ تمام باتیں کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا خطبہ نہیں پڑھ رہی ہے؟ کیا یہ باتیں بتا نہیں رہی ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ پیغام بھی حق تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کتنے سال کے لوگ، اور واقعی کتنی انوکھی لڑائی یہ لڑی گئی۔ ایسی لڑائی تو تاریخ میں ہی ملتی ہے۔ یزید اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خاندانی قرابت تھی، خاندانی قرابت تھی۔ ایک ہی درخت کی 2 شاخیں تھیں، شمر عباس علمدار
اور ان کے جتنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، سمر دلیل، میں کہتا ہوں سمر سانحہ کربلا کا وہی ذمہ دار ہے، سب سے بڑا ذمہ دار ہے، کیونکہ ایک مرحلے پر ایسا لگ رہا تھا کہ روزگار کربلا پر جو خون کا داستان لکھی جانے والی ہے، اس قلم کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن یہ سمر تھا جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو گلایا اور مارٹے کارزار کیا ایک گرم ہو گیا۔ سمر بھی یہ خاندانی رشتے دار تھا، حضرت عباس علمدار کا ماموں تھا، سگا ماموں تھا، جتنے بھائی آپ کے تھے وہ سگا ماموں تھا، یہ لوگ بھائی تھے۔ سمر نے عبید اللہ ابن زیاد سے ان کی زندگی کے لیے امان نامہ بھی لکھوا لیا تھا، اور وہ امان نامہ لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس جب سمر آیا، اس نے کہا عباس باہر نکل جاؤ، فلاں تم بھی باہر نکلو، فلاں تم بھی باہر نکلو، جتنے میرے بھانجے حسین کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں سب لوگ باہر نکلو، دیکھو میں نے تمہاری زندگی کے لیے پروان نامہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سے لکھوا لیا ہے، تم کو امان دے دی گئی ہے، لہذا تم لوگ باہر نکل جاؤ۔ لیکن قسم خدا کی کتنے جانسار تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جیسے میرے جانسار ہیں، جیسے میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھیوں جیسے ساتھی کسی کے ساتھی نہیں ہوں گے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور میرے خاندان کے جتنے لوگ ہیں کیسے ہیں، اس طرح کے لوگ پوری دنیا میں کسی بھی خاندان میں ہوں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ارشاد فرمایا تھا، اس وجہ سے کہ جب لوگ مصالحت کا معاملہ ختم ہو گیا، ساری امیدیں سب توڑ گئی اور یہ لگا کہ صبح کو مار کے کاردار گرم ضرور ہو جائے گا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد نماز مغرب اپنے تمام جانکاروں کو بلایا، اپنے تمام شہزادوں کو بلایا، سب کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانکاروں اور اے میرے بچوں اور بھتیجوں، تم لوگ سنو، یہ لوگ جو یزیدی فوج ان کا جو لشکر یہاں پہ لہریں مار رہا ہے، یہ حسینی خون کا پیاسا ہے، ان کو حسین کا سر چاہیے، ان کو حسین کا ساتھ ہاتھ چاہیے، ان کو تمہارے ہاتھ سے اور تمہارے سر اور تمہارے خون کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا تم لوگ ایسا کرو، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، دیکھو میں چراغ دکھا دیتا ہوں، کتنی روح پڑتا راستان ہے۔ آپ نے کہا تم لوگ جاؤ، ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، دیکھو میں چراغ دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے چراغ دکھا دیا، کہا دیکھو اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرے میں تم لوگ ایک ایک کر کے نکل جاؤ اور تنہا مت نکلو، ایک ایک کر کے نکلو، اور ہمارے گھر کے جو شہزادے ہیں ایک ایک کو اپنی گود میں تم لوگ بٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے، ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کو صرف حسین کے سر کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، سارے جانکار آپ کی گرد اکٹھا ہو گئے، آپ کے صاحبزادہ اکٹھا ہو گئے، آپ کے سارے بھائی اکٹھا ہو گئے، سب لوگوں نے کہا کہ حسین کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ ہم آپ کو تنہا یہاں پر کرتے ہوئے طرح چھوڑ دیں؟ قسم خدا کی حسین، آپ کے بعد جو زندگی ہوگی اس زندگی میں ہمیں کوئی مزہ نہیں آئے گا، لہذا ہم آپ کے بعد ہمیں زندگی میں جینا گوارا نہیں ہے، اور ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جس زندگی کے درمیان میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو، ایسی زندگی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسطاس کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ حسین آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ چلے جائیں، قسم خدا کی میں ان سے تلوار سے جنگ کروں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی تو نیزے سے جنگ کروں گا، نیزا ٹوٹ جائے گا تو تیر سے جنگ کروں گا، اور تیر ختم ہو جائے گا تو میں ان سے پتھروں سے جنگ کروں گا، یہاں تک کہ یا تو میں ان کی جان دے لوں گا یا اپنی جان کو آپ کے قدموں سے قربان کر دوں گا، یہ مجھے گوارا ہے۔ لیکن حسین بن علی آج کہتے ہیں کہ میں ساتھ چھوڑ دوں اور چلا جاؤں، یہ مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک بوڑھا مجاہد جو بہت کمزور تھا، جس کے ہاتھ اور پیر ہل رہے تھے، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے جائیں، آپ کو یہاں سے تنہا چھوڑ دیں، قسم خدا کی ہمیں یہ چیز یہ گوارا نہیں ہے، ہم یہاں سے آپ کے ساتھ میں رہ کر کے آپ کی ایسی حفاظت کریں گے، ایسی حفاظت کریں گے کہ ہم دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ ہم نے
اپنے پیغمبر کی نوازی کی میدان کربلا میں کیسے حفاظت کی ہے، ہم تاریخ مرتب کریں گے کربلا میں، اس کے بعد ہی ہم یہاں سے جائیں گے۔ ایک اور مجاہد کھڑے ہوئے، حضرت حبیبی نے مظاہر سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم چلے جائیں، ہرگز ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر لڑا اور ختم ہو جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر ختم ہو جائیں، پھر ہماری لاش کو آگ میں جلا دیا جائے اور اس کی رات کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیے جائیں، پھر جو ہے آج پھر زندہ کیے جائیں اور پھر لڑیں اور پھر قتل کیے جائیں۔ اسی طریقے سے حسین ہمارے پاس 70 نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ ہوتا رہے، یہ ہمیں گوارا ہے، لیکن حسین ایک لمحے کے لیے ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، قسم خدا کی ہمیں کبھی بھی یہ گوارا نہیں۔ اس وجہ سے امام اعظم مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی کیسے ہیں، دنیا میں کسی کے ساتھی ویسے نہیں ہوں گے، اور ہمارے خاندان کے لوگ کیسے ہیں، کسی خاندان کے ویسے لوگ نہیں ہوں گے، اور واقعی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا ان لوگوں نے حق ادا کر دیا، حفاظت کر کے دکھایا، اور جب تک ایک بھی مجاہد اور ایک بھی جانبدار کی زندگی اس کے دم میں دم باقی رہا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یزیدی تلواروں کو ان لوگوں نے آنے نہیں دیا۔ جب سب لوگ شہید ہو گئے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت کیا ہے یہ نوٹ فرماتے ہیں۔ ہدایت ملت اسلامیہ ایک میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی تاریخ ہے۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ شبر رشتے دار تھا، خاندان کا آدمی تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا نامہ لکھوا لیتا ہے، امام علی مقام کے خیمے کے قریب آتا ہے، اپنے بھانجوں کا نام لے کر کے بلاتا ہے، عباس باہر چلے آؤ نکل آؤ خیمے سے، فلاں تم بھی باہر نکل آؤ خیمے سے، فلاں تم بھی باہر نکل آؤ خیمے سے، تمہاری زندگی پر کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ دیکھو میں نے امان نامہ لکھوا دیا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں حقیقی سگے ماموں کی آواز سن کر کے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، اس کے امان نامہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیر تم نے ہم لوگوں کے لیے امان نامہ لکھوا دیا ہے اور میرے پاس لے کر کے آئے ہو، کہتا ہوں کہ میرا پاس چھوڑ دے، اور تم نے حسین بن علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے تم نے کوئی امان نامہ کوئی امان نامہ تم نے نہیں لکھوایا ہے۔ آپ نے امان نامہ لیا اور اس کو پھاڑ ڈالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ حضرت امام حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ دیکھو میرے ماموں شمر، جیسے میں نے تمہارے امان نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایک گواہ ہے ہم کو کہ ہمارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن جو تم کو ہم کو زندگی کی ضمانت دے رہے ہو، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ اس کے امان نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپ نے کیا ہے اسے پھینک دیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے آپ نے باہر نکلنا چاہا۔